وڈین صاحب اور اسد عمر صاحب یہ آپ سے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے اسد عمر صاحب آ کے اوپن کریں گے. سر آئی ووڈ لائک کہ آپ آ کے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام شرکاء یہاں پر جو ہمارے معزز اسپیکر صاحبان ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم نکال کر یہاں پر آئے, اور تمام صحافی برادری کے جتنے بھی ممبرز یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ ہم کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ خاکہ تو آپ کو بتا دیا جعفر نے ابھی, اور اس کے سلسلے میں ہم ابھی تک کر کیا چکے ہیں. تھوڑی سی میں جو جعفر نے ابھی تک آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ کون سی سیاسی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم اس کے اندر نشست کر چکے ہیں, اور موٹی موٹی ان کی رائے کیا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو دو پارٹیز اندرون سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں, ظاہر ہے صرف وہ پارٹیز نہیں کرتی اندرون سندھ کی نمائندگی, بٹ وہ بھی کرتی ہیں, جس میں سندھ یونائٹڈ پروگریسو پارٹی اور جسکم جس کو ہم کہتے ہیں جی سندھ قومی موومنٹ, انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ تو بنیادی مقامی حکومتوں کے نظام کو طاقتور کرنا جو ہے کوئی اچھی چیز ہے, لیکن ان کو خدشات تھے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی آڑ میں کچھ سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو خیر ہم نے ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا کہ کیوں ہمارے خیال میں اس کا کوئی تعلق نہیں سندھ کی تقسیم سے, بلکہ اگر آپ یہ نظام کر دیں تو پوری جو ضرورت ہے چھوٹے صوبے بنانے کی شاید وہ ضرورت ہی کم ہو جائے آپ کی. اس کے بعد کراچی کے اندر ہمارے پاس جنہوں نے شرکت کی, جن سیاسی پارٹیوں نے, اس میں سینئر لیڈرشپ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی, ایم کیو ایم کی, جی ڈی اے کی, جماعت اسلامی کی اور مسلم لیگ فنکشنل کی. یہ 5 جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں. ان 5 جماعتوں کے سینئر رہنما جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے یہ کہا کہ یہ جو رکھا گیا ہے, تجویز جو رکھی گئی ہے آئینی ترمیم کی مقامی حکومت کے نظام کے لیے, یہ اچھی چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. تو یہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہوئی, ہم سندھ کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں اور لاہور سے ظاہر ہے پنجاب کا دل لاہور ہے. میں نے پاکستان کا دل لاہور نہیں کہا کیونکہ اس پہ کراچی اور لاہور والوں کو تھوڑی سی بحث ہے, لیکن پنجاب کا دل ضرور لاہور ہے, تو اس لیے یہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. بنیادی چیز ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان جیسی قوم جہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہوں, جہاں جس کو ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کہتے ہیں, دنیا میں شاید آپ کو ایک مثال بھی نہ ملے ایسے معاشرے کے کامیاب ہونے کی جہاں پہ جمہوری نظام نہ ہو. جمہوریت کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے, اس میں بھی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن جس قسم کی قوم پاکستان ہے, جس قسم کا معاشرہ پاکستان ہے, دنیا میں ابھی تک جو کامیاب واحد فارمولہ ہے وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت جو ہے وہ مکمل ہی نہیں جب تک آپ طاقت اور وسائل عوام کے قریب نچلی سطح تک نہ لے کر جائیں. اس کو میں بولتا ہوں جو پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت ہے یہ ہوا میں معلق جمہوریت ہے. اس کے لیے ایک درست پیش رفت کی گئی. کنٹروورشل آئٹم ہے, لوگ اس کی بڑی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. 18ویں ترمیم میں یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر تجربے سے دیکھتا ہے, کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے, اس میں بہتری کی ضرور گنجائش موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر طاقت کو اسلام آباد اور پنڈی سے باہر نکال کر عوام کے قریب لے کر جانا ایک اچھا عمل ہے. جتنی طاقت کی مرکزیت آپ پاکستان میں بڑھائیں گے اتنا ہمارا ماننا ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے, طاقتور نہیں ہوتا ساری طاقت مرکوز کرنے سے. اور جتنے عوام کے ہاتھ میں اختیارات اور وسائل جائیں گے اتنا پاکستان مضبوط ہوتا ہے, اتنی آپس کی ہم آہنگی بڑھتی ہے ملک کے اندر, کیونکہ تمام ملک کے شہری جو ہیں چاہے وہ کسی علاقے میں بھی رہنے والے ہوں, کسی زبان کے بھی بولنے والے ہوں, ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا بھی اختیار ہے, جو میرے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا, فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے, وہ وسائل میرے پاس موجود ہیں. لیکن یہ اچھا قدم اس سمت میں تو تھا,
لیکن یہ نامکمل قدم تھا. طاقت جو ہے وہ پھر مرکوز کر دی گئی اور ہمارے خیال میں اس وقت ضرورت سے زیادہ طاقت اور اختیارات اور وسائل جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں، جس کا اس وقت ایک ماحول بن رہا ہے اور اس کا علاج یہ نکالا جا رہا ہے کہ وہ طاقت اور وہ اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت سے لے کے واپس مرکز کی طرف دے دیا جائے. ہم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اختیار اور وسائل اس وقت مرکوز ہو گئے ہیں صوبوں کے اندر، لیکن ہمارے خیال میں اس کا علاج اوپر لے جانا نہیں، نیچے لے کر آنا ہے، عوام کے پاس لے کر جانا ہے. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے مختلف ادوار دیکھنے کے بعد، تمام پاکستان کی ملٹری جو ادوار گزرے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد، کہ سارے جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے سب نے بھی لوکل گورنمنٹ بنائی. ہر سیاسی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک مضبوط نظام ہونا چاہیے. ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ جب تک، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تک آپ ایک آئینی ترمیم کر کے، بنیادی آئینی تبدیلی کر کے اس نظام کو تقویت نہیں پہنچائیں گے، اس کو طاقت نہیں دیں گے، تو یہ نظام ایسا ہی چلے گا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. جب ہوگا بھی تو زیادہ تر لولا لنگڑا ہی ہوگا، کیونکہ جو اس وقت آپ کا موجودہ سیاسی نظام ہے اس میں کس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں. ایم پی ایز ایم این ایز کے قطعی طور پہ یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مقامی حکومتیں طاقتور ہیں. صوبائی حکومت تو سب سے بڑی مخالف ہے، وہ تو کہتی ہے بالکل بھی نہ ہو. اور وفاقی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اس سے خاص فرق ہی نہیں پڑتا، نیچے ٹھیک ہے جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. اس لیے آئین میں ایک دفعہ مل کے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے، سول سوسائٹی کی آواز بلند کر کے، میڈیا کے اندر اس بات کو بلند آواز اٹھا کر عوام کی تائید اگر اس کے اندر شامل ہو تو وہ ایک دفعہ دھکا ہی لگا کے آپ آئینی ترمیم کرا دیں گے نا، اس سے یہ بار بار جو یہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اس عدالت کے فیصلے کا اتنا آسان علاج ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. تو فارمولہ ہم 1000 دفعہ دیکھ چکے ہیں نا. صرف آپ نے یہ کہنا اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ لوکل حکومت کا انتظام کرنا ہے، وہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے جی یونین کونسل جو ہے 50 کے بجائے 100 ہو جائے، لو جی قصہ ختم، جاؤ جی حلقہ بندیاں دوبارہ کرو. اس لیے آئین کے اندر ترمیم کیا، اچھا اب جو آخری بات اس کے اندر جو ہے کہ اسپیسیفک تجویز ہے کیا، وہ آئینی ترمیم میں ہونا کیا چاہیے. آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے 140 سے ہے جو کہتی ہے کہ آئینی سیاسی مالی طور پر با اختیار ایک نظام ہونا چاہیے مقامی حکومتوں کا. آئینی ترمیم میں 3 حصے ہوں گے جی. پہلا، اختیارات. اس وقت آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کا کیا اختیار ہے، صوبائی حکومت کا کیا اختیار ہے. پہلے تھوڑا سا ابہام ہوتا تھا، ایک وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی، وہ کنکرنٹ لسٹ بھی اڑا دی گئی ہے. اب بالکل واضح ہے وفاق کے اختیار کے پاس کیا ہے اور صوبے کے پاس کیا اختیار ہے. اسی طریقے سے چیپٹر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، شیڈیول ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. کون کون سے اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومت کے پاس ہوں گے، اور وہ اختیار عمومی طور پہ وہ ہونے چاہیے جو مقامی سطح کے معاملات ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے. مثلاً اگر آپ نے ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہیں تو اس شہر کی جو ضلعی حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو 2 شہروں کے درمیان یا کئی شہروں کے درمیان ایک شاہراہ بنانی ہے تو اس کی ظاہر ہے اختیار جو ہے وہ مقامی حکومت کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگا. تعلیم، صحت، نکاسی آب، پانی کی فراہمی، مقامی لوکل سڑکیں میں نے آپ سے بات کر لی. اور دنیا تو یہ کہتی ہے کہ پولیس کا نظام بھی مقامی حکومتوں کے نیچے ہوتا ہے. یہ ہو گئے اختیارات. دوسرے آ جائیں وسائل کے اوپر. وسائل کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہمارے خیال کے اندر وسائل کے میں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے اوپر آپ نے انتظار کیا ہے نا، تو یا تو اس پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ نے نہیں آنا، اور وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ آئے گا بھی نا تو اس کے اندر کیا وسائل جائیں گے مقامی حکومت. وہ اس وقت جو سندھ کا صوبائی حکومت کا بجٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ مقامی حکومتوں کے پاس کیا جا رہا ہے اور صوبے نے اپنے پاس کیا رکھ لیا ہے. آئین کے اندر لکھا جائے جس طریقے سے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کون سا ٹیکس وفاق لے سکتا ہے، کون سا ٹیکس صوبہ لے سکتا ہے،
तीसरी चीज़ उसके अंदर शामिल की जाए, कौन सा टैक्स सिर्फ और सिर्फ मुकामी हुकूमत का इख्तियार होगा, वो ले सकेंगे। दूसरा हिस्सा वो इससे भी अहम है क्योंकि इसके ऊपर बात इसी नहीं होती। मैंने नोट किया है कि ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर बात नहीं होती। जो NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड के ऊपर आजकल बहुत ये बात की जाती है कि सूबों के पास ज़रूरत से ज़्यादा वसाइल आ गए हैं 7th NFC अवार्ड के बाद, और उसका हल भी निकाल दिया गया है आईनी तरमीम किए बगैर ही। 1000 अरब रुपए सूबों ने ग्रांट कर दिए हैं वफाक को इस बजट के अंदर, और 1780 अरब रुपए का सरप्लस, यानी जो सूबे के पास पैसा जाएगा वो सूबा पैसा खर्च नहीं कर सकता। वो पैसा जो है वो वफाक के जो IMF को खसारे के टारगेट हैं वो पूरे करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, सूबे के पास ज़रूरत से ज़्यादा वसाइल हैं, जो इख्तियारात अब नीचे जिसकी हमने पहले बात कर ली, उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए NFC अवार्ड के अंदर होना चाहिए इतना फ़ीसद वफाक का। अभी जो 42.5% है, जो 57.5% सूबों का है, मैं वो मिसाल कह रहा हूँ, आप इनको बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो 57.5% में से आप कहें 30% जो है सूबाई हुकूमत रखेगी अपने पास, 27.5% जो है वो आइन के फॉर्मूला के मुताबिक मुकामी हुकूमतों के पास जाना है। वज़ीर आला की सवाबदीद नहीं है कि मैं किस ज़िले को दूँ और किस ज़िले को ना दूँ, और वो भी फार्मूला बेस्ड होना चाहिए। जिस तरीके से आइन के अंदर फार्मूला ये कहता है कि सूबों के अंदर जो ये 57.5% है उनकी जो तकसीम होनी है वो किस फार्मूला की बुनियाद पे होगी, ताकि आप सवाबदीद जो है वो किसी एक पार्टी के मुंतखब वज़ीर आला वज़ीर आज़म के हाथ से लेकर आप पाकिस्तान के अवाम के मुश्तरका राय के ऊपर छोड़ें। जब 2/3 पाकिस्तान की अक्सरियत फैसला करे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, फॉर्म 45 वाले 47 वाले नहीं, जो असल हकीकी नुमाइंदे आप मुंतखब होके आएँ, वो फैसला करें कि वो इस फार्मूला को चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उनके पीछे 2/3 पाकिस्तान की अक्सरियत खड़ी हुई है। कोई एक वज़ीर आला, कोई एक पार्टी ये फैसला ना कर सके। तीसरा, तो आपके इख्तियार हो गए, अब आपके पास वसाइल आ गई। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाएं, कौमी असम्बली तहलील करने की ताकत किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इख्तियार। और हम आइनी बात करें भाई, हमें पता है किसके पास ताकत है, और लेकिन हम उनकी नहीं बात करें, हम आइन की बात कर रहे हैं। आइनी तौर पर इख्तियार सिर्फ एक शख्स को हासिल है, और वो शख्स कौन है? वो उस हाउस का लीडर है, वो वज़ीर आज़म है जिसको उस हाउस ने मुंतखब किया, उस असम्बली ने मुंतखब किया। सिर्फ और सिर्फ वो तहलील कर सकता है 5 साल की मुद्दत होने से पहले, किसी और के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है। सूबाई असम्बली कौन तहलील कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ उस हाउस का लीडर सूबाई असम्बली ने जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया है, सिर्फ वो तहलील कर सकता है। वज़ीर आज़म आइनी तौर पर बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं है किसी सूबे के अंदर जाके और उसका असम्बली तहलील कर दे। अगर ये इख्तियार आप दे देते, अगर आइन के अंदर ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता, तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि हर दफ़ा जब वफाक में हुकूमत आएगी, जिस सूबे में उसका वज़ीर आला नहीं होगा वो असम्बली तहलील हो जानी है। सो ये जो निज़ाम आपने बनाया हुआ है कि मुकामी हुकूमतों को तहलील करने का इख्तियार जो है वो उस सतह के, उस हाउस के लीडर का नहीं है, सूबाई असम्बली के वज़ीर आज़म का है। ये ख़त्म करना है, और सिर्फ उसी हाउस के पास ये इख्तियार हो कि वो अपने आप को वक्त से पहले तहलील कर सके। लीडर जो है अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर चुका है, आप अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, दूसरे लोग ला के जो भी करना चाहें वो कर लें। सो ये 3 बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल में हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तरमीम हो ही रही थी आइन के अंदर, 26वीं भी आ गई, 27वीं भी आ गई, 28वीं की भी हम कहानी सुनते हैं। तो इसलिए हमारा सादा सा मुतालबा क्या बोलता है जी बदामी, हमारी मासूमाना ख्वाहिश ये है कि एक तरमीम जो है वो खुदा का वास्ता अवाम के लिए भी कर लें, और पाकिस्तान के अवाम को बाइख्तियार कर दें, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम को करने दें। जो किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के मुकामी शहरी को जितना बेहतर इदराक है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए अपने मसाइल को हल करने के लिए,
وہ کوئی سینکڑوں میل یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا اسلام آباد یا پنڈی میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا مدعا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے جو پینل میں شرکاء ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, تجربہ بھی رکھتے ہیں. تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کے جو بھی اس کے اوپر کامنٹس ہوں گے, بشمول اس کے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے, ہونی نہیں چاہیے مقامی حکومتیں, ہم وہ بھی سننے کو تیار ہیں. کیونکہ جمہوریت میں بھائی کام ڈنڈے سے نہیں کیا جاتا, بات چیت سے ایک دوسرے کی بات سن کے کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.